السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، سفر المظفر شریف کے آخری ایام میں دو عظیم المرتبت ہستیاں جنہیں دنیا مجدد کے لقب سے بھی یاد کرتی ہیں، ان کا یوم وصال ہے۔ 25 سفر المظفر شریف یوم وصال ہے شاہ احمد رضا خان بریلوی مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، اور 28 سفر مظفر شریف یوم وصال ہے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، محبوب صمدانی قندیل نورانی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سے کام کیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد پیدا فرمائے گا جو دین کی اصلاحات فرمائیں گے۔ اور یہ دین کی اصلاحات کیا ہیں، یہ پچھلے جمعہ میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین سے جو چیزیں پیچھے کی گئی ہیں، جو دین کا حصہ ہیں اور انہیں اپنانا چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو دین کا حصہ نہیں ہے انہیں شامل کیا گیا ہے، ان کو نکالنا اور چھوڑی ہوئی کو واپس لانا، اور دور میں ضرورت کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ مجدد کا کام ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نے پچھلے جمعہ سماعت فرمایا۔ وہ آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے اس ہمارے علاقہ میں، پورے ایریا میں، پاک و ہند میں، دنیا بھر میں دین اسلام کی اشاعت کی۔ اس کے بعد 971 ہجری، اس ہجری میں مجدد پاک، جن کی عظمت ہے کہ لوگ اصل نام سے شیخ احمد سرہندی اس نام سے کم جانتے ہیں، جیسے ہی مجدد پاک کا ذکر آتا ہے تو سمجھ آتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کو مجدد الافسانی کہا بھی جاتا اسی لیے ہے کہ پہلے 1000 سال کے سرے پر وہ مجدد پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو مجدد الافسانی کہتے ہیں۔ پہلے کچھ ذکر ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، پھر آپ مجدد پاک کا بھی کچھ ذکر سماعت فرمائیں گے۔ 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 میں بریلی شریف میں رضا علی خان صاحب کے بیٹے نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے ہاں امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے دادا رضا علی خان صاحب نے آپ کو گود میں جب اٹھایا تو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا۔ ایک بات کی وضاحت بڑی محبت سے سنی، بریلوی کوئی علیحدہ سے فرقہ نہیں ہے، نہ کوئی مسلک ہے، ہماری حنفیت کی بنیاد ہے بریلوی۔ جس طرح FSC کرنے کے لیے میٹرک کی سند ضروری ہے نا، اس لیے حنفیت کے درجے پر جانے کے لیے امام احمد رضا خان صاحب کے عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ ہمیں سکھایا، ہمارے بابا جی سرکار آپ فرماتے ہیں امام اعظم کے نائب بن کر دکھلایا زمانے کو، امام اعظم کے نائب بن کے دکھلایا زمانے کو کہ چشمہ ولایت اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے۔ تو یہ بریلوی نسبت ہے، جیسے اجمیری نسبت ہے جی، بریلی بھی نسبت ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کی رہائش تھی۔
اور حجویری بھی نسبت ہے، حجویر سے داتا صاحب آئے تھے، یہ ساری نسبتیں ہیں، ان کا مرکز اصل جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ میں بریلی نہیں ہوں، بریلوی نہیں ہوں، تو اس میں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہے اس کا، لیکن اس کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر وہ امام احمد رضا خان سے کسی قسم کا اختلاف رکھتا ہے تو پھر آگے حنفیت میں اس کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہاں جائے گا وہ، کیونکہ بریلوی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ مسلک اہل سنت کی بنیاد کلیئر کی ہے ہم نے۔ ہاں جی، یہ مسلک کی بنیاد میٹرک ہے، یہ سند لیں گے تو ایف ایس سی کو جائیں گے نا، پھر اگلے درجوں پر جائیں گے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے ساتھ بریلوی نہیں لکھتا تو وہ ایمان والا معاذ اللہ نہیں ہے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عقیدے کی بنیاد جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی ہے وہی ہمارے سچے عقیدے کی بنیاد۔ اس لیے دنیا بھر میں لوگ فتاوی رضویہ شریف سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کا فیض لے رہے ہیں، صرف اہل سنت مسلک کے ہی نہیں، دیگر تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ بات قبول کرتے ہیں کہ جتنا کام امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے عام لوگوں کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے، اصولی بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، شاعر بھی تھے، مصنف بھی تھے، ادیب بھی تھے، علوم عقلی کے فاضل بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، راہبر شریعت بھی تھے۔ ہاں جی، دنیاوی علوم پر بھی ان کو دسترس حاصل تھی اور دینی علوم پر بھی اللہ نے ان کو دسترس حاصل کی ہوئی تھی۔ 4 سال کی عمر میں قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ لیا اور 13 سال کی عمر میں دینی علوم پر فضیلت حاصل کر کے فتویٰ سازی شروع کر دی۔ آج ہماری عمر کے دور کے 13 سال کے بچے کو الا ماشاءاللہ نماز کے فرائض و واجبات یاد نہیں ہے۔ ماں باپ تیسری کلاس میں سکول کے اصول و ضوابط 3 سال میں سکول کے اصول و ضوابط سکھا دیتے ہیں، 3 سال میں نماز سکھانا شروع نہیں کرتے جس کا حکم ہے۔ اب وہی بچہ سکول داخل ہوتا ہے نا جو دایاں بایاں پہچانتا ہے۔ سکول والوں نے بھی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ بچے کو اتنی عقل ہو کہ میرا دایاں کیا ہے، بایاں کیا ہے، کھانا کس کو کہتے ہیں، پینا کس کو کہتے ہیں، واش روم جانے کا پتہ ہو اس کو۔ جب اتنی عقل میں ہم بچے کے لیے اسکول کی اتنی تگودو کرتے ہیں تو دین کی تگودو بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، دین کے لیے کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، اسکول کے لیے فیسیں بھی لگتی ہیں، آنے جانے کے خرچے بھی لگتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں ماں باپ، لیکن دین کو نہیں کرتے۔ جس دن ہم نے اس طرف توجہ دینا شروع کر دی انشاءاللہ ہمارے بچے صحیح عقیدہ اپنے مسلک پر قائم رہیں گے۔ مسلکوں سے بگڑنے کی وجہ یہ ہے ہم نے سمجھایا ہی نہیں بچوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ نے 13 سال کی عمر میں فتاوی نویسی کا کام شروع کر دیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر سر ضیاء الدین صاحب جو یورپ سے ڈگری لے کر آئے تھے ریاضی کی، اور وائس چانسلر ہونا بہت بڑی بات ہے، اس کے اوپر صرف گورنر ہوتا ہے، چانسلر، یعنی اس یونیورسٹی کے سب سے بڑے ہیڈ تھے یہ۔ آپ کو کسی مسئلے میں پریشانی آ گئی ریاضی کے، بڑی اس کے لیے تگدو کی، حل نہیں ہوا، تو آپ کے ساتھ آپ کے کولیگ تھے سید سلیمان اشرف صاحب جو شعبہ دینیہ میں پڑھاتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، ان سے تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں امام احمد رضا خان صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ بڑی انہوں نے کوشش کی وہ آگے سے کہیں یار وہ مسجد میں بیٹھا ہے ایک مولوی صاحب اور میں یورپ سے پڑھا ہوا ایک بندہ، میرا ان کا کیا معاجنہ، وہ کیسے میرا مسئلہ حل کریں گے۔ خیر سلیمان اشرف صاحب، سید سلیمان اشرف صاحب نے بڑی تگودو کر کے محنت کر کے ان کو لے گئے وہاں پہ،
جب بریلی میں پہنچے آپ کے مرکز میں تو آپ مسجد میں وضو کر کے تشریف لا رہے تھے، مسئلہ بتایا، آپ نے کھڑے کھڑے ہی اس مسئلے کا صحیح حل بتا دیا۔ وہ پروفیسر سر ضیاء الدین صاحب حیران، کہنے لگے لاکھوں روپیہ لگا کے یورپ کی ڈگریاں حاصل کی اور ان کے سامنے میرا علم زیرو ہو گیا، آپ کو کہاں سے یہ علم حاصل ہوا؟ فرمایا یہ میرے رب اور رب کے حبیب کا فضل ہے بس۔ کہا میں نے یہ دنیاوی علم حاصل نہیں کیا، میرے والد صاحب نے مجھے چند چیزیں سمجھائیں، انہی کی نسبت سے ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ نے مجھے بہتر طریقے سے سمجھا دی۔ اور پھر سر ضیاء الدین صاحب ضدی آدمی نہیں تھے، یعنی ضدی جو ہوتا ہے نا وہ نہیں کامیاب ہوتا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا نا، رائے راجو ہندو تھا، جب داتا صاحب کی کرامت دیکھ لی نا اس نے تو ضد نہیں کی، کہا حضور مجھے توبہ کروا کے دین اسلام میں داخل کر لیں۔ جب داخل کر لیا تو پھر مقام دیا حضرت شیخ ہندی بنا دیا۔ ہاں جی، ضد نہیں کی۔ اکڑ جو ہوتی ہے نا، اکڑ، ضد، یہ انسان کی ساری محنت کو ضائع کر۔ ضد نہیں کرنی چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، بات کو ماننا چاہیے، اور جو بات مان جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر سر ضیاء الدین صاحب نے داڑھی شریف بھی رکھ لی اور نمازوں کے پابند بھی ہو گئے، اور پھر مسائل کا حل یہیں سے لے لیتے تھے، یورپ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ نے ہر معاملے میں بے شمار دینی کتابیں، اور فتاوی رضویہ ہمارے پوری دنیا کے لیے ایک تحفہ ہے، ہر مکتبہ فکر اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے جی۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ پھر رب ان کی دنیا بھی خوشخبری والی کر دیتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے چرچے ہوتے رہتے۔ اور آپ نے اپنے زمانہ میں سعودی عربیہ کے مکہ شریف کے فاضل سید اسماعیل خلیل صاحب، ان کو اپنے چند صفحات پڑھنے کے لیے بھیجے، تو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ ان فتووں کو اگر امام ابو حنیفہ نعمان رحمۃ اللہ پڑھتے دیکھتے تو ضرور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ کے ہی مسلک کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہ ہر دور میں جس بندے کی پہچان ہے وہ پہچان پھر اسی کے نام سے بنتی ہے۔ اس لیے بریلی ہونا یہ فخر کی بات ہے، نسبت جوڑنا، اور اس میں رضویت ہے وہ بھی فخر کی بات ہے، حنفیت ہے وہ بھی فخر کی بات ہے، لیکن جب طنز آ جائے گا، جب نفرت آ جائے گی، جب اعتراض آ جائے گا، پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے، پھر معاملہ خرابی کی طرف چلے جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی انتہائی ذہین ترین شخص تھے، ان کو لوگ حافظ صاحب بھی کہہ دیتے تھے۔ اب فرماتے ہیں میں حافظ تو تھا نہیں، تو لوگ مجھے حافظ صاحب کہتے تھے، میں نے سوچا کیوں نہ میں قرآن ہی حفظ کر لوں۔ تو رمضان المبارک میں ایک مہینے میں نماز عصر سے مغرب تک قرآن مجید یاد کرتے اور سپارہ تراویح میں سنا دیتے، ایک مہینے میں پورا قرآن یاد کر کے سنا بھی دیا۔ یہ اللہ نے ان کو ذہانت عطا کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باتیں بھول جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جولی پھیلاؤ، اس میں آپ نے دم یا فرمایا اس کو سینے سے لگا لو۔ فرمایا اس کے بعد زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ نے فرمائی ہو اور مجھے یاد نہ رہی ہو۔ یہ حافظہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، پھر انسان جو چیز پڑھتا ہے وہ اس کو حفظ ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب دوسری مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف کے سامنے درود السلام پڑھ کے یہ تمنا کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرما دے۔ فرماتے ہیں میں واپس گیا، پہلی رات گزر گئی، دیدار حاصل نہیں ہوا۔
دوسرے دن آئے تو آپ کے معاویہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نسبت میں یہاں پہ کوئی اور لفظ استعمال کیا ہے، اور انسان اپنی ذات کے لیے کرے، بزرگوں کے لیے اچھے الفاظ ہمیں پڑھنے چاہیے، انہوں نے اپنے لیے کیے ہیں۔ اور وہ سگ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر آ کر میں سب کچھ اپنا ختم کر چکا ہوں۔ اصحاب جو کاف تھے ان کے ساتھ بھی ایک کتا تھا، اور ان کی نسبت سے اللہ نے اس کو بھی عظمتیں دے دی، قرآن میں اس کا بھی ذکر کر دیا، یہ تو اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں۔ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظر عنایت اور کرم فرمایا کہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیدار نصیب ہو گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 70 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ جلد جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے بارے میں مولانا محمد علی جوہر نے لکھا کہ علامہ اقبال کی شاعری نے لوگوں کو اسلام کی طرف موڑ دیا، اور احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کی شاعری نے لوگوں کو قرآن اور صاحب قرآن کی طرف پھیر دیا۔ ساری دنیا ان کی تعریف کرتی تھی، لیکن آپ نے یہ سارے مقام اتباع سنت سے حاصل کیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی یہ مقام ملتے ہیں کہ کام کو اتباع کرو نا، بات مانو نا، رب کے احکامات کی پابندی کرو نا، شریعت کی تابع داری کرو نا تو یہ مقام ملتا ہے۔ نہ نہ نہ، اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے۔ نسبت بھی تبھی کام آتی ہے جب شریعت پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اگر شریعت کو، سنت مصطفیٰ کو چھوڑا جائے گا تو جس مرضی جگہ پہ پیدا ہو جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جب کسی کام کے لیے اللہ اور اللہ کے حبیب کی اتباع میں آ جاؤ گے تو پھر جھونپڑوں میں پیدا ہوئے بھی اللہ ان کو دنیا میں مشہور فرما دیتا ہے۔ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی، ان کی نسبت فاروقی بھی ہے، اور یہ سلسلہ چشتیہ میں اپنے والد ماجد حضرت عبد الاحد علیہ رحمہ سے 27ویں واسطے سے ان کو فیوز و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہیں۔ سلسلہ قادریہ میں 25ویں واسطے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 31ویں واسطے سے، اور سلسلہ نقش بند میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ سے 21ویں واسطے سے آپ کو فیوز و برکات حاصل ہیں۔ ویسے تو یہ زیادہ سلسلہ چشتیہ میں ان کے آغاز ہوا، لیکن نقش بندیت میں اتنا عروج پایا کہ آج نقش بندیوں کے امام بھی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی کو مانا جاتا ہے۔ نقش بندیت کے عظیم روحانی پیشوا ٹھہرے ہیں، اور آپ کا جو دور تھا وہ بھی بڑا ہی پرفتن دور تھا، اور مجدد الافسانی کی فضیلت بھی اسی لیے حاصل ہوئی کہ 1000 سال کے سرے پر آپ نے اکبر بادشاہ جیسے جابر حکمران سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جو اکبر بادشاہ تھا یہ خدائی دعویٰ کیے بیٹھا تھا، اور آپ نے اس کا مقابلہ کر کے اس سے اس بات سے پیچھے ہٹا دیا۔ مکمل وہ نہیں ٹھیک ہوا تھا، لیکن اس بات پہ آمادہ ہو گیا تھا کہ جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزارے، اور پھر اس نے مناظرے کا دعویٰ کر دیا، اور خود ہی ایک دربار اکبری کے نام سے دربار بنا دیا، ایک دربار محمدی کے نام سے دربار بنا دیا، اور ہمیشہ کی طرح فرعونی حرکت کرتے ہوئے دربار اکبری کو اس نے بڑا جاہ و جلال، شان و شوکت دنیاوی، بڑا خوبصورت اور بڑی لوازمات سے نواز کر بنایا اس نے، اور جس دربار کو دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا اس کو بڑا عام سا بنایا۔ تو اس بیچارے کو وہ بھی نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو وہ بھی ہیں جو اصحاب صفہ جو تھے ایک ایک کھجور کو کئی دن چوس کر وقت گزار لیتے تھے۔ ان کو دنیاوی بھوکوں کی طلب نہیں تھی،
کہ وقت کے مشرکوں نے، بڑے بڑے مشرکوں نے کہا ان سے آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں مال بھی دیں گے، کاروبار بھی کروائیں گے، ہاں جی شادیاں بھی کروائیں گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے یہاں ایک کھجور کو چوس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہنا ہماری کامیابی ہے، تمہارے مال و دولت کی طرف ہم نہیں آئیں گے۔ اس موقع پر بھی جن لوگوں کو سچی محبت تھی دین کے ساتھ، وہ سارے ہی مجدد پاک کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور پھر مجدد پاک نے کیا خوبصورت نظارہ دکھایا، فرمایا کہ ہمارے اس خیمے کے گرد دائرہ لگا دو، اور کنکریاں پکڑ کر ان کو ادھر اچھالا، ایسی اندھیری چلی کہ وہ دربار اکبری تیس نیس کر دیا گیا، اور اکبر بادشاہ کا تخت اس اندھیری میں ہوا میں اٹھ کے اس کو زمین پر پٹک دیا، اور اسی مرض میں 7 دن مبتلا رہ کے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آ گیا تخت پر۔ جہانگیر کا ایک مشیر خاص تھا آصف جاہ، تو آصف جاہ نے بھی جو ہے جہانگیر بادشاہ کو پھنسا دیا، کہنے لگا مجدد صاحب کو قید کر دو۔ اس نے قید کر دیا بغیر سوچے سمجھے۔ اب جب قید کر دیا نا، تو مجدد پاک کو کیا ضرورت ہے کسی کام کی، وہ تو جہاں جائیں گے جہاں رہیں گے دین پھیلاتے رہیں گے۔ ان کو یہ ضروری تو نہیں تھا کہ میں رہا ہو کئی کام کروں، کہا کوئی بات نہیں، اگر تم نے ہمیں قید کر دیا ہے تو ہم جیل میں بھی تبلیغ دین کریں گے۔ وہاں پر لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، ان کو تعلیم دی، ان کو سکھایا۔ ایک دن جہانگیر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو مجدد پاک اپنے روحانی تصرف سے اس کے دربار میں تشریف لے آئے۔ وہ ٹھٹک گیا، رہ گیا، حیران رہ گیا کہ میں نے تو ان کو بند کیا، آپ نے ایسے اس کے تخت کو حکم دیا اور اس کو زمین پر پٹک دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا یہ میں نے بہت بڑا عمل کیا، فوری طور پر مجدد پاک کو رہا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا اب رہائی ایسے نہیں کروانی، اب رہائی ایسے نہیں کروانی۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا کیا چاہتے ہیں؟ کہا سنو 7 باتیں ہیں میری، ان کو مانو گے تو باہر آؤں گا۔ کہا آپ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ جو کہیں گے مانیں گے۔ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ صحیح ہے میں غلط ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، غیر اللہ کو سجدے کو بند کرواؤ، کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ جتنی مساجد تم نے گرائی ہیں سب کی دوبارہ تعمیر کرواؤ، اور ایک مسجد اپنے محل کے دروازے پر بھی بناؤ، تاکہ آنے والا پہلے اللہ کے حضور سر سجود ہو پھر تیرے پاس آئے۔ کہنے لگا یہ بھی قبول ہے۔ کہا تم نے گائے کی ذبح کرنے پر پابندی لگائی تھی، اس پابندی کو ختم کرو، اپنے ہاتھ سے گائیں ذبح کرو۔ کہنے لگا یہ بھی منظور ہے۔ کہا شریعت کے قانون نافذ کرو، قاضی محتسب یہ سارے مفتیان اکرام اور علماء اکرام مقرر کرو۔ کہنے لگا یہ بھی قبول ہے۔ کہا کافروں سے جزیہ بند کیا ہوا ہے اسے دوبارہ شروع کرو۔ کہنے لگا یہ بھی منظور ہے۔ فرمایا اب ایک اور بات ہے، یہ جتنے قیدی ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو رہا کرو۔ کہنا صاحب کو رہا کر دیا۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، آخرت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آخری ایک بات ہے سمجھانے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، کیونکہ لڑنے والے آگے سے لڑنے والے وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے طنز کیا، بات سنانی ہے سنیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان کا دور اور مجدد الافسانی ان کا دور دونوں کا برابر کا دور ہے۔ ایک بزرگ پیدا ہوئے ہیں 1542 میں، ایک بزرگ پیدا ہوئے ہیں 1551 میں۔ بڑے غور سے بات سننی ہے، اور باقی بھی جو لائیو ٹی وی پہ سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، ہمارا کام ہے سمجھانا، ہم سمجھا رہے ہیں زبان سے۔ دونوں بزرگ ایک ہی وقت میں تھے۔ ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی تھے، محدث حدیث پڑھانے والے، اور دلی میں رہتے ہوتے اس لیے دہلوی تھے، اور اکبر بادشاہ بھی دلی میں رہتا تھا۔
محدث پاک نے اکبر بادشاہ کے خلاف جہاد نہیں کیا. محدث صاحب نے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اکبر کے خلاف جہاد نہیں کیا. کس نے کیا جہاد؟ مجدد پاک نے. شیخ احمد سرہندی، مجدد الافسانی، محبوب سمدانی، قندیل نورانی، انہوں نے جہاد کیا. جب جہاد ہو گیا، کامیابی ہو گئی، تو کسی نے کہا کہ محدث صاحب تو آپ کے ساتھ چلے نہیں، گالی نہیں نکالی، تانا نہیں دیا، ذلیل نہیں کیا، کوئی بغض نہیں نکالا. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے سنے گا جو عقل آ جائے گی، جو بغض کے ساتھ سنے گا اور بغض میں پڑ جائے گا. فرمایا میری ڈیوٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر لگائی ہے، ان کی ڈیوٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پر لگائی ہے. وہ حدیث پڑھا کے آپ کا حکم پورا کر رہے ہیں، میں جہاد کے لیے کر رہا ہوں. بس یہ ایک نکتہ ہے. خدا را اس پر صحیح تربیت کریں ورکرز کی کہ بھائی جن کی جو ڈیوٹی ہے ان کو کرنے دو. اگر صحیح عقیدہ دیا جا رہا ہے، دین اسلام سکھایا جا رہا ہے، تو علماء نوجوان جو عقیدے کے طور پر تیار ہو کے نکلیں گے وہ دنیا میں جہاد بھی کریں گے، علم بھی پھیلائیں گے، کفر کا مقابلہ بھی کریں گے. اور اگر سب پر کفر و شرک کے فتوے اس لیے لگا دیے جائیں گے کہ یہ ہماری پیروی نہیں کر رہے، تو پھر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اپنے اکابرین سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ مجدد پاک نے محدث پاک پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا تھا، ان کو کوئی طعنہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو یہ یقین تھا، پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، میری بھی ڈیوٹی لگائی. اللہ تعالی ہم سب کو فہم نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.